دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے تھے، اور آج جو امام معصوم کا جملہ ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں اللہم اسلک بی طریقۃ المثلی واجعلنی علی ملتک اقمت واحیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے، مجھے اپنے دین پر رکھ کہ میں اسی میں مروں اور اسی میں جیوں۔ ٹھیک ہے، یعنی امام یہاں پر سیدھی راہ پر رہنے کی ایک تو دعا مانگ رہے ہیں، اور دوسری دعا یہ کر رہے ہیں کہ میں اسی دین کے اندر مروں اور اسی دین کے اندر جیوں۔ جب تک میں زندہ رہوں دین کے اندر رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو بھی میں دین کے اندر ہوں۔ تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ خدا مال سب کو دیتا ہے، دولت رزق سب کو دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی، خدا مال سب کو دیتا ہے، دولت رزق دوستوں کو بھی دشمنوں کو بھی، لیکن دین خدا صرف دوستوں کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دین ہے وہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے ہمارے پاس کہ موت جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے بدن کی موت، کہ جب انسان کا بدن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بدن کی موت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہلایا دھلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور آدمی کو قبرستان میں جا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ بدن کی موت ہے۔ اور دوسری موت ہے روح اور دل کی موت۔ ٹھیک ہے، اگر دل مردہ ہو جائے، اگر روح مردہ ہو جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو کوشش کی جاتی ہے علاج کرنے کی، اس کے پہلے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس کا علاج کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہ ہماری مجالس اسی لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ مردہ روحوں اور مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ الاجل الاجل، اس سے جبل آپ نے بات کر کیا امام المنتظر الاجل الاجل، ہماری شیخ حسین، الاجل الاجل، ہماری شیخ حسین، الاجل الاجل، ہماری درسگاہ کربلا کربلا، کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا، ایمان نارا حیدری، یا علی، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ روح مردہ ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ درود پڑھا جاتا ہے کہ یہ اندر آپ کی زندگی پیدا کر سکے، مردہ روحوں کو زندہ کر سکے۔ روح اگر مردہ ہو گئی نا، دل مردہ ہو گیا اور وہ لے کے قبر میں اتر گئے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر جو دوسری جگہ میں اٹھو گے نا، دوسری جگہ عالم برزخ میں پیدا ہوں گے، وہاں اسی کنڈیشن میں پیدا ہوں گے، مردہ روح کے ساتھ مردہ دل کے ساتھ۔ اسی لیے یہاں سے زندہ کرو، قبر میں بے شک مردہ بدن اتر جائے لیکن روح مردہ نہ ہو، دل مردہ نہ ہو، ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، تیسری موت ہے کہ جو معاشرہ مر جاتا ہے، امتیں مر جاتی ہیں، پوری پوری قوم مر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 61 ہجری میں یہی ہوا تھا۔ اب ایسا نہیں کہ اس قوم کے اندر نماز روزہ نہ ہو رہا ہو، مجالس نہ ہو رہی ہو، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے 61 ہجری میں زور و شور سے حج ہو رہا تھا، نمازیں ہو رہی تھی، لیکن جو وقت کا امام تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاشرہ مردہ ہے، یہ معاشرہ ختم ہو چکا۔ معاشرہ کب مر جاتا ہے؟ اچھا، روح اور دل کب مرتے؟ مردہ کیسے ہو جاتے؟ جب ہم ذکر سے غافل ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے جسم ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو خوراک نہیں دی، اسی طرح روح اور دل کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اس کی غذا ہے یہ مجلس، نماز، قرآن۔ جب ذکر خدا، وہ جب ذکر اس کو نہیں ملے گا وہ مردہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک معاشرہ کب ختم ہو جاتا ہے، معاشرہ کب مردہ ہو جاتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر سے ویلیوز ختم ہو جاتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے اقدار، انسانی اقدار، انسانی ویلیوز، مطلب رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو رشتے ہیں ہمارے ارد گرد چاروں طرف، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، والدین کا احترام ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، حقوق ہے ایک دوسرے کے۔ جب یہ حقوق پامال ہونے شروع ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر کہ جب آپ
اس کو معاشرہ یا امت جو ہے وہ خدا کے نمائندے کو نظر انداز کر رہے ہو، خدا کا نمائندہ اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، خدا کے جو اصول ہیں ان کو چھوڑ کر بیٹھے ہو، قرآن پڑھ رہے ہیں مگر اس کا کوئی فائدہ، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، مجلسیں کرتے رہو، مگر فائدہ نہیں ہوگا. ابھی جو مجلسیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، جب وقت کے امام آ جائیں گے انشاءاللہ، اس وقت جب آپ مجلس میں آئیں گے محمد وآل محمد، پھر آپ کو فرق پتہ چلے گا یہ جو مجلس ہم کر رہے تھے بغیر امام کے، اس میں اور اس مجلس میں کیا فرق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ ٹھیک ہے، یعنی کتنا حجت خدا کا وجود ضروری ہوتا ہے ایک معاشرے کے لیے، ایک امت کے لیے، اس کو معاشرے کو زندہ رہنے کے لیے، تاکہ اس کے اندر ویلیو زندہ رہے. اب امام حسین نے آپ کو پتا تھا کیا اعلان کیا تھا جب مدینے سے چلے تھے؟ اعلان کرتے چلے تھے کہ میں کیوں چل رہا ہوں، وجہ بتائی تھی. ٹھیک ہے، اپنے خطبوں میں وجہ بتائی کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے. میں معاشرے کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی لوگ برائی کر رہے ہیں، لوگوں کو روک نہیں رہے برائی سے، اچھائی کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے آ رہے. یہ بھی ایک دیکھیے معاشرے کے اندر جب لوگ اپنا فرض نہیں ادا کرتے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، واجبات میں سے ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں، اگر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو آپ اچھائی کا اس کو حکم دیں، اس کو اچھائی کی طرف راغب کریں. ضرور پڑھ لیجیے بابا صلی محمد. یہ جو دین ہے نا یہ آپ کو ہلاکت میں بھی ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دین ایسا نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ بخشے بخشائے سیدھے جنت میں چلے جائیں. نہیں، اسی دین کے اندر موتیں ہوتی ہیں، ہلاکت کی موتیں بھی ہوتی ہیں. یزید تو ممبر رسول پہ بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، خلیفہ رسول بنا ہوا، لیکن موت تو ہلاکت کی ہوئی نا. اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں اسی دین کے اندر تھے لیکن موت ہلاکت کی ہوئی تھی. ہلاک ہوتے، ہلاک ہونا یعنی ختم ہو گیا، فنش ہو گیا، منتقل نہیں ہوا. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو جو ہلاکت کی موت مرا. ٹھیک ہے، اسی لیے تو دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار ناگہانی آفات اور اموات سے محفوظ کر، اسی لیے دعا کرتے ہیں. اب دیکھیے سلیمان نبی سے 2000 قبل ایک بادشاہ گزرا، اس کا سلیمان نبی کے بعد 2000 سال کے بعد ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام جمشید تھی. اب جب وہ آیا تو اس نے معاشرے کو آ کے اس نے زندہ کیا، یعنی اصلاحات کی، معاشرے کے لیے کام کیا. کام کرنا پڑتا ہے تو باقاعدہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو سہولیات دی. جب ایک منظم معاشرہ بن گیا تو وہ مغرور ہو گیا، غرور میں آ گیا. آپ کو پتا ہے جیسے جیسے انسان ترقی کرتا اوپر جاتا ہے تو کہتے تو یہی کہ اس کے اندر تواضع آنی چاہیے، اس کو جھکنا چاہیے. لیکن اگر وہ الٹی طرف نکل جائے، غرور میں آ جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ سوال شروع ہو جاتا ہے. اب یمن سے ایک اور شخص اٹھا، اس کا نام تھا زحاق. اس نے حملہ کر دیا بادشاہ جمشید کے ملک کے اوپر اور اس کو مار دیا، یہ قتل ہو گیا. اب جب یہ قتل ہو رہا تھا تو ایک جملہ اس کی زبان پر تھا، اور وہ کیا تھا کہ اگر کوئی اپنے دین کو بڑا نہ سمجھے تو یہ دین اسے ہلاک کر دے. مطلب کیا کہ اگر یہ دین آپ کی زندگی میں ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، ایز اے مسلم، آپ مسلمان ہیں نا، تو جو کلمہ ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابھی پڑھ لو، ابھی پڑھیں گے بار بار تو وقت نظر یاد آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کلمہ جو ایز اے مسلم آپ کو دیا گیا ہے، اس کو آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. صلی اللہ محمد وآل محمد. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کلمے کا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. نہیں ہے کوئی معبود. یعنی یہ چیز پریکٹیکلی لائف میں نظر آنی چاہیے. جو طرز زندگی ہے آپ کا چلنا پھرنا، بولنا اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، یہی طرز زندگی کہلاتا ہے نا. آپ کا رہن سہن، آپ کا لائف اسٹائل، اس میں نظر آنا چاہیے لا الہ الا اللہ. جب میں کلام کروں
تو مجھے یاد رہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. جب میں رزق کمانے کے لیے نکلوں تو مجھے یاد رہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ؟ ٹھیک ہے. یعنی اس طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے. اب ہم کیا کریں ایسا؟ اور وہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ کلمہ ہماری زندگی میں ہائی لائٹ ہو جائے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, نفس کا حساب, اپنا حساب خود کرنا پڑے گا. ابھی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں بتا رہے تھے کہ جو نامہ اعمال کی کتاب ہے جو ہم سنتے ہیں کہ وہ دی جائے گی, وہ بہت بڑی کتاب ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ چھوٹی سی کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں پکڑ دیتے. دیکھیں نامہ اعمال ہے, ایک ایک چیز درج ہے اس کے اندر ہماری زندگی کی. اگر کوئی 70-80 سال زندہ رہتا ہے, اس کا ایک ایک لمحہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کہا اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ حد نگاہ ہماری نگاہوں سے باہر ہے. تو ایسی کتاب ہے. اور پھر بھی خدا جو ہے جب جمع کرے گا تو اس وقت وہ لوگوں کو جب جمع کرے گا اور وہ کتابیں آئیں گی تو خدا اس وقت ہی فرشتوں سے کہے گا کہ دوبارہ چیک کرو, ایسا نہ ہو کہ کوئی اچھا عمل ان کا رہ گیا ہو. اس وقت خود انسان کہے گا نہیں پالنے والے, اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا, ہم نے جو عمل کیے تھے. اب یہ جو اعمال ہے نا, دیکھیے یہ اعمال جو کچھ بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں, اچھا برا حلال حرام, یہ جو آپ کی نگاہ اٹھتی ہے نا, ایک ایک نگاہ آپ کی مجسم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, قیامت میں میں نے آپ کو بتایا نا وسعت بہت ہے, یہاں تو محدود ہے ہر چیز, قیامت میں وسعت ہے. یہ مجسم ہو کر آپ کو وہاں ساری چیزیں نظر آئیں گی. جو آپ نے غلط نگاہ ڈالی اگر مجسم ہو گئی. اب دنیا میں کوئی ربڑ کوئی ریزر ایسی نہیں جو اس کے آپ کے غلط عمل کو مٹا سکے. غلطی کی ہے خدا کی نگاہ میں, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی. گناہ گناہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا. اسی لیے آپ کو پتا ہے یہ ولایت کا سسٹم کیوں بنایا گیا؟ یہ اسی لیے بنایا گیا کہ اس سسٹم سے متصل رہو, تاکہ یہ وہ سسٹم ہے جو تمہیں اسکین کرتا ہے اور تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے. غلطی ہم کریں گے, لازمی کریں گے, یہ خدا کو بھی پتا ہے کہ ہم غلطی کریں گے, لیکن اسی لیے یہ سسٹم ولایت کر دیا کہ اس سے جڑ جاؤ, اس سے متصل رہو, کہ یہ تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور پھر تم توبہ اور استغفار کرو گے اور اپنی غلطیوں کو مٹاؤ. بتائیے دنیا میں کوئی سسٹم کوئی نظام کوئی بھی ایسا ہے جو آپ کو بتا سکے, آپ کو دیکھ کے کہ آپ کی روح کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے, آپ تو یہ گناہ کر کے آئے, بتائیے کوئی ہے ایسا؟ اسی لیے ولایت کا سسٹم جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ یہ صرف ولایت ہے کہ جو آپ کو مشکل سے نکالتا ہے, اس مشکل سے کہ میرا نفس کس مشکل میں کس برائی میں ہے, اس سے کون نکالے گا؟ امام ہے اسی لیے. اب دیکھیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, صلی اللہ محمد امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا, امام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے, بہت احتیاط کرتا ہے, بہت پرہیزگار ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہماری ولایت کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کیا بنا, کیونکہ وہ ولایت کو نہیں مانتا, مولا کو نہیں مانتا. فرمایا بتاؤ ولایت کے سلسلے میں کہاں تک پہنچا تھا؟ کہا مولا ابھی سوچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا ابھی سوچ رہا ہے کہ آپ کو مانے نہ مانے, ابھی ولایت کے سسٹم پہ نہیں آئے, لیکن مولا بہت احتیاط کرتا, بہت پرہیزگار. امام نے فرمایا کہ اگر اتنی ہی احتیاط کرتا ہے تو فلاں دن فلاں جگہ فلاں دریا پر غلطی کیوں کی؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ کیوں یہ سسٹم ضروری ہے؟ جو غلطی آپ کر کے آئے ہیں وہ یہ سسٹم بتائے, وہ امام بتائے. صلی اللہ محمد اب جب اس نے جا کے اپنے بھائی کو بتایا تو وہ حیران رہ گیا, اس کا رنگ اڑ گیا, اس لیے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی اور وہاں تو کوئی تھا بھی نہیں جو اسے دیکھ رہا ہو. چنانچہ وہ آیا امام کے قدموں پہ گرا اور پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ سسٹم کیا ہے. دنیا کی کوئی مشینری ایسی نہیں ہے جو آپ غلطی کریں تو وہ آپ کو بتا دے کہ آپ اس کو درست کیسے کریں گے. جو نفس آپ کا غلطی کرے
ٹھیک ہے، وہ آپ کو سسٹم بتا دے کہ آپ کی غلطی ٹھیک کیسے ہوگی. یہ صرف ولایت کا سسٹم ہے. دیکھیے قمر ایک مرتبہ مولا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلے، مسجد کوفہ کی طرف جانے. قمر کہتے ہیں کہ راستے میں ہم ایک گلی میں سے گزرے، وہاں چھت پر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، بڑی خوبصورت آواز، بڑا خوبصورت لہر. قمر کہہ رہے کہ میرا دل چاہا کہ مولا آگے چلے جائیں اور میں رک جاؤں اور میں سنوں. تو امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ قمر جو تم سوچ رہے ہو، یہ تمہاری سوچ جو تمہیں آئی اب جو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ٹھہرنا چاہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس قاری کو یہ اس کی قنت کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ جو اتنی خوبصورت آواز ہے یہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا جاتا. قمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات میں نے اپنے رکھ لی کہ مولا سے پوچھوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے، اتنی خوبصورت آواز ہے، ایسا قاری ہے، کیوں اس کو یہ آواز فائدہ نہیں دی. کہتے ہیں کہ مسجد میں گئے، جا کے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، لوگ مولا سے ملنے کے لیے آنے لگے. میں نے کہا چلو اچھا موقع ہے، ابھی مولا مصروف ہے، میں دوبارہ اسی گلی میں آ گیا اور دیکھا کہ وہ قاری جو ہے وہ چھت سے اتر رہا ہے. تو میں نے جا کے اس سے سلام دعا کی، اس سے تعریف کی کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کی قرآن بہت اچھی ہے. اور پھر میں نے کہا کہ یقیناً آپ کا قرآن پر ایمان کی یقین بھی بہت بلند ہوگا جب آپ ایسی تلاوت کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں بالکل، بحیثیت مسلمان میرا قرآن پر بہت اعتقاد اور یقین ہے. اور پھر تو آپ کا خدا کی وحدانیت پر بھی بہت یقین ہوگا. کہا کہ ہاں بالکل خدا کی وحدانیت پر یقین ہے. اور پھر تو آپ کا رسالت پر بھی بہت یقین ہوگا. کہا کہ بالکل، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہے. کہا یہ بتائیے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے کہا کہ بھائی ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، ضروری تو نہیں کہ قرآن سے متعلق ان سے رجوع کیا جائے. اب قمر جو تھے وہ سمجھ گئے کہ کیوں مولا فرما رہے تھے کہ اس کو اس کی قلت فائدہ نہیں پہنچا تھا. چنانچہ قمر نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی تو واپس مسجد کی طرف آ گئے. اب مولا نے دیکھا تو کہا ہاں تسلی ہو گئی تمہیں. امام نے جیسے قمر کو دیکھا کہا تسلی ہو گئی. کہا مولا آخر یہ معاملہ کیا ہے. آپ نے فرمایا قمر یاد رکھو کہ روز الست جب پروردگار نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور اقرار لیا تھا، سب سے پہلے اقرار لیا اپنی وحدانیت کا. قمر جس نے اقرار کیا اس کی آواز میرے کان میں محفوظ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لیا. جس نے اقرار کیا اس کی آواز میرے کان میں محفوظ ہے. اس قاری کی آواز آج میں نے تیسری دفعہ سنی. میں سمجھ گیا کہ یہ دو گواہیوں والا ہے، کیونکہ اس کے بعد خدا نے میری ولایت کا اقرار کیا. اب جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اس کی آواز میرے کان میں محفوظ ہے، لیکن اس نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا. آج اس کی آواز میں نے تیسری مرتبہ سنی تو میں سمجھ گیا کہ یہ دو گواہیوں والا ہے. اور یہ اس لیے میں نے کہا کہ اس کو اس کی تلاوت اور یہ قرأت اور یہ خوبصورتی آواز کی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے، کیونکہ جب تک آپ وہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا دیکھیں گے، خدا کا سسٹم ہے، جو خدا وحدانیت کا سسٹم دے رہا ہے، جو رسالت کا سسٹم دے رہا ہے، اسی نے سسٹم ولایت کا دیا. اب آپ کہیں گے ہم تو دو سسٹم لے لیں گے اور تیسرے سسٹم میں ہم داخل ہی نہیں ہونا چاہتے، تو پھر تو آپ دو سسٹم جو اوپر کے ہیں اس سے بھی آپ فارغ ہیں. ضرور پڑھ لیجیے بابا صلی اللہ محمد. تو ہم کہاں پھنستے ہیں اور ہمیں وہاں سے کیسے نکالنا ہے یہ امام جانتے ہیں. اور شیطان آپ کو پتہ بہت تیز ہے. شیطان 4000 سال اس نے ریاضت کی ہے باقاعدہ. شیطان نے وہ ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے، ہماری کمزوریوں سے واقف ہے. ٹھیک ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کہاں گر سکتے ہیں. میرا اخلاق بہت اچھا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ اس کی کمزوری بھی کیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں ہماری عبادتوں کے آڑے میں. دیکھیے کتنے واقعات ہیں قوم بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کا بہت امتحان ہوا ہے شیطانوں سے. قوم بنی اسرائیل کے علماء، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا عبادت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. عابد آپ نے سنا ہوگا، عابد کہتے ہیں عبادت گزار. قوم بنی اسرائیل میں بہت عابد تھی. اسی طرح ایک شیطان آ گیا ایک عابد کے پاس، اور ظاہر آگے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں شیطان ہوں، وہ تو دوسرے دیش میں آ گیا.
اب یہ بھی اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا، وہ بھی عبادت کر رہا ہے. اب وہ جو عابد ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو تھکتا ہی نہیں ہے. اور ایک دن اس نے دیکھا کہ یہ عبادت ایسی کی کہ بلند ہو گیا اپنی جگہ سے، ہوا میں پرواز ایسے کر. اس نے کہا یہ کیسے کیا تم، تاکہ میں بھی اتنا مطلب عبادت کے اندر آگے بڑھوں، مجھے بھی یہ مقام حاصل ہو جائے. اس نے کہا اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ فلاں عورت اس کے پاس جاؤ. اب وہ مشہور کوئی خاتون تھی کہ جو اچھے کام نہیں کرتی، تو اس کے پاس جاؤ، یہ پہلے بات انجام دو، تمہیں بھی یہ طاقت مل جائے گی. اب دیکھیں جب انسان سکھی عبادتیں کرتا ہے نا، اگر بہایت علی کے بغیر چل رہے ہو ہمارے جو سسٹم کے، جب آپ اس سسٹم میں داخل نہیں ہوں گے کہ جو خدا عبادت کا دیتا ہے تو وہ سکھی عبادتیں کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو وہ عبادت برے کام سے روک نہیں سکے گی. ابھی آپ بھی چلا گیا، اب لیکن وہ جو عورت تھی، اب وہ تھی تو بری عورت، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک عبادت گزار ہے، یہ میرے پاس کیسے آ گیا. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ شیطان نے اس کو بہکایا. لیکن وہ سمجھ گئی، عابد نہیں سمجھا کہ اسے شیطان بہکایا، لیکن وہ عورت سمجھ گئی کہ اس کو شیطان نے بہکایا، چنانچہ اس نے اس کو واپس بھیج دی. تو کہتے ہیں کہ اس عورت کا درجہ بلند ہو، خدا نے معاف کر دیا. دیکھا، یعنی اس نے ایک عبادت گزار کو بچایا برے کام سے، تو خدا نے اجر کیا دیا کہ اس کی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی خدا کا سسٹم آپ دیکھیں ایسا ہے. تو ایک عالم دین تھے، ان کے سامنے آ گیا شیطان. اب یہ جو عرفا ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، شیطان آ کے باقاعدہ ان سے بات بھی کرتا ہے. آ گیا وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا اب تو مجھے نہیں بہکا سکتا. یعنی ہمیں آپ کو بتا رہے کہ یہ تیز کھلتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں چاروں طرف سے کیسے گھیرتا ہے کہ ادھر سے نہیں پکڑا گیا ادھر سے پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، ادھر سے قابو نہیں آیا، اس بات سے قابو نہیں آیا، اس بات سے قابو آ جائے. یعنی کہیں نہ کہیں سے ہمیں گھیر کے مارے گا. عالم دین نے کہا میں تو اس وقت بہت بزرگ ہو چکا ہوں، جیسے میں آپ کو کل کہہ رہی تھی کہ کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں. انہوں نے کہا اس پر اب تو مجھے نہیں بہکا سکتے، میں اس عمر کے قصے میں اتنی بحث بھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا آپ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بہکانے نہیں آیا، میں تو چاہتا ہوں آپ صرف بحث کر لیں میرے ساتھ. اچھا بحث ہوئی، دلیلیں وغیرہ تھی. انہوں نے کہا دیکھا میں کہہ نہیں رہا تھا کہ تم مجھے نہیں بہکا سکتے. اس نے کہا کہ دیکھیے میں نے تو صرف آپ کا ٹائم لینا تھا. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات اس طرح وہ ٹائم لے لیتے ہیں. اب میں سمجھتی ہوں شاید آج کل وہ ہمارا ٹائم موبائل کے ذریعے لے رہا ہے کہ موبائل ہاتھ میں، اور ہم جیسے نماز کا وقت آ گیا، مجلس کا وقت آ گیا، کوئی بھی وقت ایسا آ گیا، ابھی ٹھہرو، ایک کے بعد دوسرا. اب وہ جو چل گیا سسٹم کہ یوں کرے جاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اگر آدمی اس میں سے خود کو کھینچ کے خود نہ نکالے نہیں نکل سکتا. پتہ ہے ایسا ہے کہ نہیں؟ یا تو نیٹ بند ہو جائے، بجلی چلی جائے، ٹھیک ہے، جب آپ کی بچت ہو سکتی ہے. نہیں تو آپ بیٹھے رہیں اور آپ صبح سے شام ہو جائے، آپ کی ہڈیاں بھی چل جائے، بے شک بچے ہوتے ہیں جو مرضی ہو جائے، آپ اس پہ بیٹھے یوں کرے جائیں، اس کو آگے کرے جا رہے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں اس کے اندر. اور لوگوں کو بھی آپ دیکھیں کہ لوگ مطلب کس قدر کی واحیات چیزیں، واحیات جملے، اور بچے اسی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. تو یہ سب شیطان ہی دیکھیں نا، پھر شیطان باڈی کے اندر حلول کر جاتا ہے اور رگوں میں پھر کوئی دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے نا، وسوسہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وسوسہ ایسے دوڑتا ہے خون کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے. تو دیکھیں کتنا مشکل کام ہے اس کو بچانا. اسی لیے ہم یہ مجالس کرتے ہیں اور ان میں اپنے بچوں کو ہمارے خدا بند عالم ایک بات، توفیق دے. وہ جو موبائل میں انہوں نے آفر کی ہوتی ہے نا، یا کوئی بھی چیز دکھائی ہوتی ہے، اس میں تجسس ہوتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں تو ہم اگر یہ دیکھ سکتے ہیں تجسس کے لیے، لیکن اس کو بھی دیکھنا حرام ہے. آپ اسے اوپن نہیں نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا اتنے بڑھا دے گا آپ کی یہ والی قوت کے آپ کرا، کبھی بھی آپ کو کلک نہ کریں جس میں ہم کو لگ رہا ہے کہ حرام ہے یہ چیز. اب تو دیکھیں نیٹ کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہی لوگ کیسے گندے الفاظ لکھ کیسے لکھتے.
ہوتا ہے نا ایسا مٹیریل, آپ جب آپ کا ایسا گزر رہا ہوتا ہے سامنے سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اس میں کلک نہ کرے انسان, پھر بہت دیر تک اس کے اندر جال میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ایک چیز کو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسے ختم بھی کریں, اور پھر اس کے بعد دوسری چیز مل جاتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو کہ نیٹ کے اوپر انہیں پتا ہوتا ہے نا کس کے ہاتھ میں ہے, کس کے ہاتھ میں وہ کلک کر رہا ہے وہی چیزیں آنی شروع ہو جائیں, وہی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ پھر آپ کو جس چیز میں آپ شو اپنا انٹرسٹ کریں گے, یہ بچوں کو تو زیادہ پتا ہے, وہی چیز پھر زیادہ سے زیادہ آپ کے چینل پہ, آپ کے سامنے, آپ کے موبائل پہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بات سوچیں کہ یہ ہم ہیں جو اپنے آپ کو پھر بھی تھوڑا کنٹرول کر دیتے ہیں, مگر بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا ہے کوئی, اس لیے تو دیکھیں وہ بچوں کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں نا, کہ یہی چیز ہے کہ بچے جو ہے وہ یہ چیز دیکھتے رہے, اور موبائل دینا بھی مجبوری ہے اس وقت, یہ موبائل دیا بھی جائے, لیکن اس کے علاوہ پھر دیکھیں کہ کتنا مصیبت کتنی لاتا ہے. خدا سے دعا کریں کہ خدا رحم کرے. جیسے دعا دار اپنے والدین کے لیے بول رہی ہے, اگر جس کے ساتھ شیطان نہ ہوتا تو پھر یہ بولتی. اب یہ دیکھیں اس کا خیر, اس کا تو مسئلہ دوسرا ہو گیا نا. نہیں, اس کے دماغ کو 2 سال سے جب ایک چیز اس کے دماغ پہ پڑی جا رہی ہے تو وہ ان کی ہو گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں وہ اتنے چھوٹے بچوں کا مائنڈ کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, اور اسی لیے بچوں کو مجالس میں لے کے آئے, حسینی تاکہ بنے, حسینی رنگ چڑھے, جیسا ماحول چل رہا ہے. اس لیے ہم نے جو اپنا لشکر بنانے کا ارادہ کیا, لشکر امام زمانہ, انشاءاللہ اس کا مقصد یہی ہے, وہ کہ جو بچے ہیں ان کو کیسے ہمیں شعور دینا ہے. اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے, صرف عورتوں کو, خواتین کو شعور دینا, گھروں کے اندر شعور ہو, اور اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو. اس لیے یہ دیکھیے آج کتنی قیامت کا دن, شعور کے ساتھ گریہ کریں, عزاداری کریں. کتنا بڑا ہماری اتنی خوش نصیبی کہ ہمیں یہاں صف عزا پہ آنے کا موقع ملا, گریہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. دعا کریں ہم سب لوگ زیارت پر بھی جائیں, امام حسین کو ان کے روزے پہ پہنچ کر ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پہنچا دیں. ایک ظاہر تھا زیادہ, آپ کو پتا ہے پہلے, آج بھی مشکلات ہوتی ہیں جب لوگ زیارت پہ جاتے ہیں, لیکن کچھ وقت ایسا تھا پہلے کہ بہت مشکلات لوگ اٹھاتے تھے. ایک ظاہر پہنچا مولا کے روزے پہ, اور جا کے وہاں مولا سے بڑے عشق کی باتیں کر رہا تھا. کہہ رہا تھا مولا ہم بھٹک گئے تھے, مولا ہم آپ کے روزے پہ آ رہے تھے, ہم 3 دن بھٹکتے رہے, مولا ہم بھوکے رہے, پیاسے رہے, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, موت ہمارے سر پر تھی, لیکن مولا ہم دعا کر رہے تھے کہ ہمیں موت نہ آئے جب تک ہم آپ کی ذریع نہ چھوڑیں. ہم دعا کر رہے تھے کہ ہمیں موت نہ آئے جب تک ہم علی اکبر کا پرسہ آپ کو نہ دیں. کھاڑے مار مار کر وہ ظاہر وہاں مولا کے روزے پہ رکا. ایک عالم دین وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی, بے شک سے تم 3 دن بھٹکتے رہے, موت تمہارے سر پر تھی, لیکن تمہیں کسی نے تازیانے تو نہیں مارے, تمہیں کسی نے تماچے تو نہیں مارے. انہوں نے کہا کہ 11 محرم کو جب حسین کی بہن حسین کے لاشیں پر آئی نا تو ان کو تازیانے مارے. کسی نے کہا کہ کربلا میں 11 محرم کی صبح سکینہ پوچھتی پھر رہی تھی, اے مسلمانوں بتا دو میرے بابا کا لاشا کہاں. عزاداروں کسی ظالم یزیدی نے جناب سکینہ کو جو پوچھتے ہوئے دیکھا, کہا اے بچی ذرا کیا بات ہے, کہا میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے بابا کا لاشا کہاں ہے. کہا ہاں میں بتاؤں. سکینہ قریب آئی, کہا اور نزدیک آ. بچی اور قریب آئی. اس ظالم نے ایک تماچا بی بی کے ایسا مارا کہ وہ بچی زمین پر گر گئی. اور ایک مرتبہ بچی نے فریاد بلند کی کہ یہ بتاؤ کہ کیا بابا کے لاشے کا پوچھنا جرم ہے؟ اگر میں نے پوچھا کہ میرے بابا کا لاشا کہاں ہے تو کیا یہ جرم ہے؟ عزیزانو آپ کی آوازیں بلند ہوئی. آپ دعا کریں کہ پروردگار آپ کے غصے کو قبول کرے. اگر کسی کو رونا نہ آئے نا, آپ کو میں بتا دوں نا 3-4 دن سے چوتھے معصوم کی دعا کہ رونے والی آنکھ مانگو خدا سے, وہ آنکھ مانگو جو حسین پہ گریہ کرے اور اپنے گناہوں پہ بھی گریہ کرے. آج جب آنکھ میں آنسو آئے نا کہیے یا غفارو, 3 مرتبہ کہیے یا غفارو یا غفارو یا غفارو. یعنی پروردگار تو غفار ہے, وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. زمانے کے امام فرماتے ہیں
کہ ہم تم سے دور نہیں ہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں ہم سے دور کیا، ہم دور نہیں ہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں ہم سے دور کر رکھا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے زمانے کا امام روایتیں موجود ہیں کہ چیخ چیخ کر گریا کرتے ہیں زمانے کے امام، اور یہ کہتے ہیں کہ اے میرے شیعوں میرے ظہور کے لیے دعا کرو، اے میرے شیعوں میرے ظہور کے لیے دعا کرو۔ ایک عالم دین زمانے کے امام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جب سے وہ آئے وہ گریا کر رہے، ان کا گریا ہی نہیں بند ہو رہا، اور کیا کہہ رہے تھے کہ زمانے کا امام بڑا مظلوم ہے، گریا کرتے جاتے کہتے جاتے زمانے کا امام بڑا مظلوم۔ کہہ رہے تھے ہم سمجھتے تھے کہ حسین مظلوم ہے، بے شک حسین بھی مظلوم ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے زمانے کا امام بڑا مظلوم ہے۔ کسی نے کہا کیسے؟ کہا کہ زمانے کے امام جس منبر پر جس کرسی پر بیٹھے ان کے منبر کے سامنے ہر وقت حسین مظلوم کا کرتا لہرا ہے، خون بھرا کرتا۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، امام حسین کا وہ کرتا جو لے کے جناب زینب نانا کے روزے پہ پہنچی، جب رہائی ملی اور نانا کے روزے پہ پہنچی تھی، وہاں پہنچ کر کہا تھا کہ نانا آپ پوچھیں کہ زینب سفر سے آئی ہو، کچھ لے کر آئی ہو ہمارے لیے، نانا بتائیے حسین کا کرتا پیش کروں یا علی اکبر کا، علی اصغر کا کرتا پیش کروں؟ وہ کرتا امام کے سامنے لہرا ہے۔ ہر روز نماز عصر کے بعد امام کو کربلا کے مسائل دکھائے جاتے ہیں، ہر روز نماز عصر کے بعد زمانے کے امام کو دکھایا جاتا ہے۔ کربلا کا ایک منظر اتنا دردناک نظر آتا، راوی کہتا ہے کہ حسین جب اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے، اس سے پہلے بال سفید تھے، راوی کہتا ہے جب اکبر کے لاشے سے اٹھے تو بال کالے تھے، بال سفید ہو چکے تھے جب اکبر کے لاشے سے اٹھے، یعنی حسین نے ایک دفعہ اکبر کا لاشا دیکھا بال سفید ہو گئے۔ زمانے کے امام کو روز یہ منظر دکھایا جاتا ہے، ماتم کرتے ہیں ہزاروں، آج ماتم کے بغیر کوئی نہ ہو زمانے کے امام کو، اور ایک منظر کہتے اتنا دردناک ہے کہ اگر ایک مومن دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ وہ منظر کہتے ہیں انبیاء بھی نہیں دیکھ سکتے، سارے انبیاء کربلا میں موجود تھے روزے عاشور، لیکن وہ منظر ایسا تھا وہ انبیاء بھی نہیں دیکھ سکے۔ اور وہ کیا منظر تھا عزیزانو کہ جب میرا مولا زلجنا سے زمین پر آیا، جب زلجنا سے زمین پر آئے تھے 9 منٹ لگے، 9 منٹ۔ ابھی امام جب دائیں طرف جھکتے تھے تو دائیں طرف سے گر نہیں پاتے، جب بائیں طرف جھکتے تھے وہاں سے گر نہیں پاتے تھے۔ وجہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ کیونکہ امام تو زخمی تھے ہی، لیکن کچھ ظالم دائیں طرف کھڑے تھے، کچھ ظالم بائیں طرف کھڑے تھے نیزے ہاتھ کے لیے۔ جب امام دائیں طرف جھکتے تو دائیں طرف والے ظالم آپ کی پسلیوں میں نیزے چبھوتے، جب آپ بائیں طرف جھکتے تو بائیں طرف والے ظالم آپ کی پسلیوں میں نیزے چبھوتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کہ وہ نیزے دل کے اندر جا کے آپس میں ٹکرانا، دل کے مقام پر سینے میں جا کے وہ نیزے الجھ رہے۔ 9 منٹ لگ گئے امام کو زلجنا سے زمین پر آتے۔ تصور کریں ہزاروں، آج کربلا پہنچ کے رونا ہے، کربلا پہنچ کے، اور دعا کرنے کی پروردگارا ہمیں روزے پہ زیادہ نصیب۔ یہ آج شاید اس وقت کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ شاید اس وقت امام نے فریاد کی ہو، کیونکہ جب دیکھیں جب آدمی کسی مصیبت میں آتا ہے سب سے پہلے اپنی ماں کو پکارتا، اور یہ روایتوں میں مقتل کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت امام نے بہت اپنی ماں کو یاد کی۔ جب آپ زلجنا پہ جھوم رہے تھے نا، زلجنا پہ ڈگمگا رہے تھے، تو آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے اماں اماں، شاید کہا ہو کہ اماں آپ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، آج میری بھی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ شاید اس وقت عزیزانو آج اس کا ماتم ہے، اس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے، اس کے مسائل میں تو جو سب سے آخر میں خیمے سے نکلا، واہ حسرتا، وہ غریب زہرا، واہ مظلومہ، آج ہائے حسین کہتے رہنا سارا دن، ہائے حسین، اٹھتے بیٹھے، جب اٹھو بیٹھو کہو ہائے حسین، لیکن قدم بڑھاؤ کہو ہائے حسین، ہائے حسین کہتے۔ جب دیکھیں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ نہ لشکر نہ سپاہی نہ نصرت نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، کوئی نہیں تھا، تنہائی تھی، غربت۔ امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ صبح تک جب امام دائیں بائیں دیکھتے تھے، کہیں سے اصحاب نکل کے آتے تھے، کہیں سے عباس آتے تھے، کہیں سے علی اکبر آتے تھے،
بتائیے چند ہی گھنٹوں میں کیا عالم ہو گیا کہ اتنی تنہائی اتنی غربت. بس امام خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ آ کر کہا بہن زینب اے میری ماں کی کنیز فضہ اے رقیہ اے ام کلثوم اے سکینہ خدا حافظ کیا آخری سلام کیا. الفراق الفراق کی صدائیں خیمے کے اندر گونجنے الوداع الوداع. عزادارو راوی کہتا ہے کہ حسین ایسے خیمے سے نکلے کہتے ہیں ویسے تو رخصتیں سب کی بہت دردناک ہے لیکن راوی کہتا ہے دو رخصتیں ایسی اتنی دردناک ہیں کہ ہر بار کئی بار خیمے کا پردہ ہوتا تھا پھر جو جانے والا ہوتا تھا اسے اندر واپس کھینچ لیا جاتا تھا. کوئی بیوی بازو پکڑ کر کھینچ لیتے ابھی بھیا اور ٹھہر جاؤ ابھی کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ. یہ آخری ملاقات دو جو رخصتیں بہت دردناک ایک امام حسین کی رخصت اور ایک علی اکبر کی رخصت. عزادارو میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہوا خیمے سے نکلا گھوڑے پہ سوار ہوا. زلجنا نے چلنے سے انکار کیا. امام نے دیکھا 4 سالہ سکینہ زلجنا کے قدموں سے لپٹی کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے چل. امام گھوڑے سے اترے بچی کو گود میں لیا کہا سکینہ مجھے جانے دے. کہا بابا صبح سے جو گئے واپس نہیں آیا. امام نے بار کربلا کی خاک اٹھائی بچی کے بالوں میں ڈالی بچی کا گریبان چاک کیا. عزادارو بچی چھوٹی ہے. کہا بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کہا بیٹا یہ یتیمی کی نشانی. عزادارو بچی اتنی معصوم ہے کہ ایک مرتبہ کہتی ہے بچی بابا یتیمی کس کو کہتے ہیں بابا یتیمی کس کو کہتے ہیں. شاید حسین نے کہا ہو کہ بیٹی نہ پوچھیو یہ مصیبت عظیم ہے بیٹی نہ پوچھیو یہ مصیبت عظیم ہے. ارے مردائے جس کا باپ وہ بچی یتیم. شاید کہا ہو کہ بیٹا جس کا باپ مر جائے. اور سکینہ نے کہا ہوگا کہ نیند آئے گی جب آپ کی ہو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. عزادارو میرا مولا مقتل میں آیا ایک مرتبہ ظالموں کو پکارا ایک مرتبہ حسین نے للکارا کہ کہاں بھاگتے ہو. ارے تم نے میرے اکبر کو مارا تم نے میرے قاسم کو مارا تم نے میرے عباس کو مارا. کہتے بڑھ بڑھ کے حملے کیے امام نے. یہ حملہ عباس کی طرف سے یہ حملہ علی اکبر کی طرف سے. فوج میں الامان الامان کی آوازیں آئی. کیا آوازیں آ رہی تھی. ظالم کہہ رہے تھے حسین تمہیں اکبر کا واسطہ حسین تمہیں قاسم کا واسطہ حسین تمہیں عباس کا واسطہ. امام نے فرمایا پہلے تم نے کلیجے میں پرچی ماری اب واسطہ دیتے ہو. میرا مولا ایسی جنگ کر رہا تھا کہ الامان الحفیظ. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا. ندائے پروردگار آئی ندائے پروردگار آئی کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس زخموں پہ زخم پا چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس. حسین تم نے لاشیں اٹھا لیے حسین ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس سر کو جھکا دو خنجر بیدار کے لیے. ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. ماتم کرتے ہوئے ذرا ماتم کرتے رہو. آج ہاتھ ایسے ہے کہ کوئی نہ بیٹھے سینے سے ہاتھ جدا نہ ہو. زینب انتظار کر رہی آپ کے پرسے کا. بس عزادارو میرے مولا نے جیسے ہی آواز آئی اپنی تلوار کو دھیان میں رکھا. اب چاروں طرف سے میرے مولا کو گھیر لیا گیا. ایک نیزہ آیا دائیں طرف لگا ایک نیزہ آیا بائیں طرف لگا خنجر آیا سینے میں لگا تیر آیا پیشانی میں پیوست ہو گیا. حسین زلجنا پر جھومنے لگے کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں. پکار رہے اماں 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 کی آوازیں صدائیں دے رہے. شمر ملعون خنجر لے کر آگے بڑھا. ماتم کرتے ہوئے لڑا شمر ملعون خنجر لے کر آگے بڑھا. ضربتیں چلنی شروع ہوئی. راوی کہتا ہے جب شمر ملعون ضربتیں چلا رہا تھا میں نے دیکھا حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے سمجھا شاید پانی مانگ رہے ہیں. میں قریب گیا کہ سنو حسین کیا کہہ رہے ہیں. ایک ضربت چلی میں نے سنا حسین کہہ رہے تھے نانا سلام. دوسری ضربت چلی میں نے سنا حسین کہہ رہے تھے پاپا سلام. تیسری ضربت چلی میں نے سنا حسین کہہ رہے تھے ابا سلام. چوتھی ضربت چلی میں نے سنا حسین کہہ رہے تھے بھیا حسن سلام. اس کے بعد ضربتیں چلتی رہی مگر حسین کے لبوں پر ایک ہی نام تھا. ہر ضربت پر کہتے تھے عباس 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 بھائی سوا ہو رہا ہے. انا للہ
اس عبادت کو قبول فرما. ہاتھ بلند کر کے سب مل کے آمین کریں. پروردگارہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. پروردگارہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما. پروردگارہ یہ ازادار اس سب ازاد سننے نہ پائے. تمام گناہ ہمارے بخش دیے جائے. ہمارا پرشہ جناب زینب کی خدمت میں پہنچے.